نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے دوستو، یہ سورۃ فاتحہ کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، سورۃ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل، اور اس کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین ہے، جس کا ترجمہ کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو پروردگار ہے اور پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی تعریف ہوگی، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالی شان ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی تعریف ہوگی، کیونکہ حقیقت میں وہی اس چیز کا بنانے والا ہے، وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی ہوئیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی ہیں، اسی دعوے کی دلیل ہے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور لفظ استعمال فرمایا عالمین، یعنی تمام جہان۔ اس کائنات میں جتنے بھی جہان پائے جاتے ہیں، انسانوں کا جہان، جنات کا جہان، جانوروں کا جہان، آسمانوں کا جہان، چاند ستاروں کا جہان، بادلوں اور پہاڑوں کا جہان، سمندروں اور دریاؤں کا جہان، جتنے جہاں کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان سب کا پروردگار، ان سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے، تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی بظاہر تعریف نہیں کی جاتی، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں، اور اس میں سے کوئی کام ایسا نہیں جن کی تعریف کی جا سکے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ عز و جل کے تمام کام قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نہیں ہوتے، جن کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں یہ خیالات آتے ہیں اور شک شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے، اور وہ یہ کہ جو تم کسی واقعہ کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہو، جس واقعات سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم اپنی چھوٹی سی عقل میں، چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو، اور اس چھوٹی سی محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس بات میں صدمہ ہے، یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل میں رہ کر سوچتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے، اس کی نگاہ میں ہے کہ کس لمحہ کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق اور کون سا کام مصلحت کے مطابق نہیں۔
तुम्हारी छोटी सी अकल में इसकी मसलहत नहीं आ सकती। इसकी मिसाल यूँ समझो कि अगर एक बच्चे के कोई फोड़ा निकल आया है और वो कोई डॉक्टर इस बच्चे का ऑपरेशन करके इस फोड़े को निकाल रहा है, बच्चा चीख रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, तुम इस बच्चे के चीखने और पुकारने को देखकर ये समझोगे कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, इस बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा चिल्ला रहा है और डॉक्टर इसको ऊपर नश्तर चला रहा है। लेकिन अगर ज़रा सी अक्ल से काम लोगे तो पता चलेगा कि इसके साथ जो अमल किया जा रहा है ये दर हकीकत इसके लिए फ़ायदेमंद है, यही इसके हक़ में मुफीद है, यही इस बच्चे की खैर ख्वाही का तकाज़ा है, इसकी मसलहत का तकाज़ा भी यही है। ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने दी, लेकिन जिसके सामने पूरी कायनात का निज़ाम है वो ही जानता है कि किस लम्हा कौन सी बात इस कायनात की मसलहत के मुताबिक है। वो रब्बिल आलमीन लिहाजा जो फैसला करता है इसका फैसला बरहक, इसका फैसला मसलहत के ऐन मुताबिक है। कभी कभी अल्लाह तबारक तआला अपने इस कायनात की छुपी हुई मसलहतों को किसी अल्लाह वाले पर ज़ाहिर फरमा देता है। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनकी तफसीर कबीर मशहूर है, इन्होंने इसी आयत के तफसीर में एक बुज़ुर्ग का वाक़या लिखा। एक बुज़ुर्ग थे, वो एक मरतबा दरियाए दजला जो बगदाद का दरिया है इसके किनारे जा रहे थे। जाते जाते देखा कि एक बड़ा सा बिच्छू जा रहा है। इन बुज़ुर्ग के दिल में ख्याल आया कि इस कायनात में कोई भी ज़रा किसी मसलहत और मकसद के बगैर हरकत नहीं करता। अल्लाह तबारक तआला की कोई ना कोई मसलहत होती है, यकीनन ये बिच्छू भी किसी काम पर जा रहा होगा। तो आज मैं ज़रा इसका तो आकब करके देखूं कि ये बिच्छू कहाँ जा रहा है, ये बिच्छू क्या करेगा। दिल में ये ख्याल आया, फिर वो इस बिच्छू के पीछे चल पड़ा। आगे आगे बिच्छू और पीछे पीछे ये बुजुर्ग भी चलते रहे, वो बिच्छू भी चलता रहा, यहाँ तक कि एक जगह पहुंचकर बिच्छू ने अपना रुख मोड़ा और दरिया के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। ये बुजुर्ग भी खड़े हो गए देखने के लिए कि अब क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी थी कि देखा कि दरिया में एक कछुआ तैरता हुआ आ रहा है। वो कछुआ तैरता हुआ आया और ठीक इसी जगह जहाँ बिच्छू खड़ा हुआ था किनारे से लग गया। अब ये बिच्छू छलांग लगाकर कछुए की पुश्त पर सवार हो गया। फरमाते हैं, मैंने सोचा कि अल्लाह तबारक तआला ने बिच्छू को दरिया पार कराने के लिए कश्ती भेज दी है। इसके बाद बिच्छू ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि चूँकि मैंने ये सोच लिया था कि आज इस बिच्छू का ताक़ब करना है कि ये कहाँ जा रहा है, इसलिए मैंने भी एक छोटी सी कश्ती ले ली और कश्ती में बैठकर मैं भी दरिया में चल पड़ा। वह कछुआ इसको घुमाता फिराता दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और वहां जाकर किनारे से लग गया। अब बिच्छू इस कछुए की पुश्त से छलांग लगाकर दरिया के किनारे पर उतर गया। मैंने भी कश्ती लगा दी और मैं भी किनारे पर उतर गया। अब फिर इसने चलना शुरू कर दिया। खुदा जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ मंजिल थी, लेकिन मैंने चूँकि तहैया किया था कि आज इस बिच्छू का ताक़ब करूँगा कि ये कहाँ जा रहा है। आगे गए तो देखा वहाँ एक आदमी सो रहा था। मैंने सोचा कि शायद बिच्छू इस आदमी को जाकर काटेगा और शायद इसीलिए सारा सफ़र तय करके आया है। चुनाचा मैं भी पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि जब मैं इस सोए हुए आदमी के करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक सांप अपना फन उठाकर इस सोए हुए आदमी को डसना चाहता है। इसने अपना फन उठाया हुआ था और करीब था कि इस को डस लेता। अचानक ये बिच्छू पहुंचा और उछलकर इस सांप के ऊपर सवार हो गया और सांप को इस जोर से डसा कि सांप तेवर खाकर नीचे गिर गया और वो सोता हुआ आदमी सो रहा था। इसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। जब सोने वाले शख्स की आंख खुली तो देखा कि करीब में बिच्छू जा रहा है, तो इसने पत्थर उठाकर इस बिच्छू को मारने की कोशिश की। मैंने जाकर इसका हाथ पकड़ लिया कि खुदा के लिए इसको ना मारना, ये तुम्हारा मुहसन है। इस बिच्छू ने आपकी जान बचाई है, इसे अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारी जान बचाई
بچانے کے لیے بہت دور سے بھیجا ہے۔ اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا اور تم مر چکے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بچھو کہاں سے تمہارے لیے بھیجا ہے، جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہیں ڈسنا چاہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی حرکت کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں، تو یہ ہے رب العالمین۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مشن سونپا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ بچھو موذی جانور ہے، اس کو مارنا چاہیے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ بچھو اس کی زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ تو اس کائنات میں جو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں بہت سے واقعات وہ ہیں جن کی اصلیت اور حکمت ہماری محدود یعنی چھوٹی سی عقل میں نہیں آتی، اس واسطے اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ رنج کا واقعہ ہے، یہ غم کا واقعہ ہے، یہ تکلیف کا واقعہ ہے، لیکن جو ذات اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف میں رکھے، غم میں رکھے، صدمے میں رکھے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہمیں چھوٹا سا غم ملے اور ہم بڑے سارے صدمے سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے